حدیث نمبر 4920 ہے۔ حدیث سن لیں۔ امام بخاری فرماتے حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال عطاء عن ابن عباس قال عطاء عن ابن عباس۔ عطاء کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں عطاء کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں بت تھے، ایک کا نام ود تھا، سوا قرآن میں جن پانچوں کا ذکر ہے۔ اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، ولی تھے۔ اور جیلمیون ہمیں یہ آیت یہ حدیث سناتے ہیں، کہتے ہیں پوسٹر چھپائیں اس کا، یہ پوسٹر چھپا کے ان کو دکھائیں کہ وہ قوم بھی ولیوں کے پاس جاتی تھی، تو یہ نیک بندے تھے۔ فلما ہلاکو، جب وہ بندے نیک فوت ہو گئے، اوہ شیطان، تو یہاں پہ ایک تیمیون اور جیلمیون کہتے ہیں انہوں نے ان کا دربار بنا لیا۔ تو شیطان آیا اور شیطان کہنے لگا کہ تم یہ دربار پہ کیا کرتے ہو، میں تمہیں بت بنا دیتا ہوں، ان کو پوجا کرو۔ تو انہوں نے 5 ولیوں کے بت بنا لیے اور ان 5 ولیوں کی پوجا ہونے لگی۔ پہلے لوگ بھی ولیوں کے پجاری تھے اور شرک کرتے تھے۔ آج پوری دنیا پہ اہل سنت جو اولیاء اللہ کے مزارات پہ با ادب با شرع طریقے حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے بتوں کے پجاری ہیں، سارے شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ روایت سے شرک کی کلیشن کوپ امت پہ چلا دی جاتی ہے، ایک تیمیون کی طرف سے اور آج کل جہلمیون کی طرف سے۔ اب اس روایت کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ روایت کی سند صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، جی آپ سند پہ بات کریں گے، میں بات نہیں کروں گا، پچھلے ائمہ کے اقوال میں تو نقل کروں گا۔ سب سے پہلے یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری سے میں پڑھوں گا، یہ صحیح بخاری بھی ہے لیکن میں یہ نعمت الباری سے کچھ پڑھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی کی کچھ باتیں پڑھ دوں۔ یہ میرے سامنے فتح الباری ہدی الساری ہے، مقدمہ فتح الباری، اس کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اخرج البخاری فی تفسیر سورہ نوح کی تفسیر میں امام بخاری قال عطاء عن ابن عباس، عطاء روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، اور ابن عباس کا قول ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 بت تھے اور وہ ولی تھے۔ کہتے ہیں ھذا الحدیث، یہ جو روایت ہے، ابو مسعود دمشقی کہتے ہیں ھذا الحدیث ثبت فی تفسیر ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس۔ ابن جریج کی قرآن کی جو تفسیر ہے اس کے اندر جب جہاں یہ روایت آئی ہے وہاں پہ ہے ان عطاء الخراسانی ان ابن عباس، عطاء خراسانی روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، اور عطاء خراسانی ابن عباس کو ساری زندگی ملے ہی نہیں، انہوں نے تو ابن عباس سے ملاقات ہی نہیں کی، تو انہوں نے یہ روایت ابن عباس سے کیسے سن لی؟ یہ امام ابن حجر اسقلانی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور آگے یہ ہدی الساری کا صفحہ نمبر 393 ہے، کتاب الطلاق ہے، الحدیث الحادی والثمانون کے اندر امام ہشام کا یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی امام ہشام کا قول لکھتے ہیں، کہتے ہیں اذا قال عطاء عن ابن عباس، جب عطاء عن ابن عباس کی سند کہاں کہیں پہ آئی ہو نا تو قال الخراسانی، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بات خراسانی نے کی ہے۔ عطاء 2 ہیں، ایک عطاء بن ابی رباح اور ایک عطاء خراسانی۔ عطاء خراسانی نے ابن عباس سے ملاقات ہی نہیں کی، وہ تو حضرت ابن عباس کو ملے ہی نہیں، تو یہ روایت انہوں نے کیسے سن لی؟ حالانکہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی یہاں پہ کہتے ہیں کہ سالت یحییٰ القطان، میں نے امام یحییٰ القطان سے پوچھا عن حدیث ابن جریج عن عطاء الخراسانی، کہ جب عطاء خراسانی ابن جریج سے روایت کریں جس طرح صحیح بخاری کی سند آئی ہے، فقال ضعیف، فرمایا وہ سند ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی جب عطاء خراسانی روایت کریں۔ اور آگے کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن القطان سے پوچھا اگر وہ اخبر نہ کہیں، آن سے روایت نہ کریں، اخبر نہ سے کہیں، فرمایا نا کلو ضعیف، ہر روایت جو عطاء خراسانی کی ابن جریج سے ہو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اس کو عقیدہ بنائے ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہاں پہ اور اس کو یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعمت الباری ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 806 ہے اور 8ویں اس کی جلد ہے، حدیث نمبر 4920 کے تحت کہتے ہیں اس حدیث کی سند میں امام بخاری پر اعتراض یہ ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے کیونکہ عطاء خراسانی کا ابن عباس سے سماع ثابت نہیں۔ آگے علامہ بدر الدین عینی، حافظ ابن حجر اسقلانی، ان کے تمام اقوال علامہ سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دیے، کہتے ہیں کہ اس سند میں عطاء خراسانی ہے، یہ عطاء بن ابی رباح نہیں، نہ ہی عطاء بن ابی یسار ہے۔ اور ابن جریج نے کہا کہ اس نے اس حدیث کو عطاء خراسانی کی کتاب سے لیا تھا۔ ابن جریج نے
اس کو عطا خراسانی سے نہیں سنا، عطا خراسانی کا ابن عباس سے ساری زندگی ملے ہی نہیں، اور ابن جریج نے بھی عطا خراسانی کے بیٹے سے اس کی کتاب لی اور کتاب سے یہ روایت نکالی۔ اب کتاب میں کس نے لکھی، کہاں سے آئی، پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور آگے حافظ ابن حجر اسقلانی کا وہی قول جو انہوں نے الحدیث الساری سے میں نے بیان کیا، یا القطان کہتے ہیں کہ جب ابن جریج عطا خراسانی کی کوئی روایت بیان کرے وہ ضعیف ہوتی ہے، کہا جی اخبارنا سے بھی کرے، فرمایا پھر بھی ضعیف ہوتی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی حدیث الساری میں کہتے ہیں عین ممکن ہے، ایک جواب انہوں نے دینے کی کوشش کی، کہتے ہیں عین ممکن ہے کہ اپنا یہ روایت حضرت ابن عباس کی عطا خراسانی کی طرف بھی منسوب ہو، عطا بن ابی ربا کی طرف بھی منسوب ہو، دونوں نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت کی ہو، عین ممکنہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد حافظ ابن حجر کہتے ہیں ھذا جواب اقناعی، یہ تو میرا ایک فرضی سا جواب ہے، اس کی دلیل کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ ایک فرضی میں جواب دے رہا ہوں۔ وھذا عندی من المواد الحکیم، اور یہ بڑی گہرا مقام ہے یہ صحیح بخاری کا کہ وہ بھی ولیوں کو پوجتے تھے، یہ تو بات ہی سرے سے ضعیف ہے، اس کے راویوں کا آپس میں سماع ثابت نہیں، اور جو راوی جس سے روایت کر رہا ہے محدثین کہتے ہیں وہ روایت ہی ضعیف ہوتی ہے۔ اور یہاں پر حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوۃ، اس کا ترجمہ میں یہاں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے تحصیل الباری، علامہ وحید الزمان حیدرآبادی اہل الحدیث مکتبہ فکر کے عالم ہیں، ان کی صحیح بخاری کی یہ شرح ہے اور اس کی ششم چھٹی جلد ہے، صفحہ نمبر 435 ہے، تاج کمپنی کی یہ مطبوعہ ہے، اس کے اندر لا بد للجواد من قبوۃ، لا بد للجواد من قبوہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کہتے ہیں ترجمہ کر رہے ہیں اس کا یہ علامہ وحید الزمان حیدرآبادی، کہتے ہیں تیراک ہی پانی میں ڈوبتا ہے اور چابک سواری گھوڑے سے گرتا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں لا بد للجواد من قبوۃ، گھوڑ سواری تو گرتا ہے گھوڑے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، لیکن غلطی ہو بھی تو جاتی ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں عطا خراسانی تو ضعیف ہے، امام بخاری کی شرط پر نہیں۔ دوسرا ابن جریج نے اس سے سنا ہی نہیں، بلکہ عطا کے فرزند عثمان سے اس نے عطا کی کتاب لی تھی، اس میں دیکھ کر یہ روایت لی، اب اس میں کس نے لکھی، اور وہ اگر ابن عباس سے لی تو ابن عباس سے بندہ خود نہیں ملا، تو یہ روایت کیسے صحیح ہوگی؟ اور یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبیان القرآن کے اندر بھی اس کو اسی طرح سورہ نوح کی تفسیر میں نقل کیا، اور آگے کہتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی علامہ بدر الدین عینی کے حوالے سے کہتے ہیں، بدر الدین عینی فرماتے ہیں یہاں پر، کہتے ہیں عطا خراسانی ہے، عطا بن ابی ربا نہیں ہے، نہ ہی عطا بن یسار ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ بعض بندوں نے مجھے کہا، یہ علامہ بدر الدین عینی کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام بخاری نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا میں اس سے حدیث لوں گا جو دو راوی آپس میں ملے ہوئے ہوں گے، جن کی ملاقات ثابت ہوگی، حالانکہ امام مسلم کی شرط ہے کہ جن کا زمانہ ایک ہو، معاصرت شرط ہے، زمانہ ایک ہو میں ان سے روایت لے لوں گا، لیکن امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ نے لازم کر لیا تھا کہ جو ایک راوی دوسرے سے ملا ہوا ہوگا میں اس کی روایت لوں گا، دوسرے کی نہیں لوں گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے امام بخاری پہ یہ بات مخفی رہ گئی ہو اور انہوں نے ایک اس بندے سے روایت لے لی کہ جو اس سے ملا ہی نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں فیہ نظر، اس کے اندر غور کرنا چاہیے، کیوں؟ فسبحان من لا یخفی علیہ شیء، فرمایا دنیا پہ ایک اللہ کی ذات ہے جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کوئی بات مخفی رہ سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اب یہ جو 5 بتوں والی روایت تھی، یہ روایت کرتے ہیں ابن عباس ان عطا ان ابن جریج، اور جس کے اندر عطا خراسانی ہے، اور عطا خراسانی نے ابن عباس سے اس کی روایت کو سنا ہی نہیں، اور ابن جریج کی روایت عطا خراسانی سے ویسے ہی ضعیف ہوتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام عبدالرزاق الصنعانی وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، تفسیر عبدالرزاق کی 3 جلد صفحہ 350 ہے، سورہ نوح کی تفسیر میں، کہتے ہیں حدثنا عبدالرزاق عن ابن جریج عن عطاء الخراسانی عن ابن عباس، آگے بالکل اسی طرح روایت ہے کہ یہ ابن عباس سے امام بخاری کے استاد کہتے ہیں، یہ 5 بتوں والی روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرنے والے عطاء خراسانی ہیں جو ساری زندگی عبداللہ بن عباس کو ملا ہی نہیں۔ اب ایک بندہ جو ساری زندگی عبداللہ بن عباس کو ملا ہی نہیں وہ کس طرح روایت کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ روایت درست نہیں ہے اور محدثین اس روایت سے اختلاف کرتے ہیں۔
اور یہاں پہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہتے ہیں حافظ عبد المجید صاحب مقیم برسٹل کے مبسوط مقالہ کی تلخیص، اور آگے انہوں نے یہ کتاب حضرت علامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن مفسر قرآن علامہ قاری عبد المجید صاحب نقشبندی برطانیہ برسٹل کے مقیم، یہ ان کا ایک مقالہ ہے 5 بت، یہ ان کی کتاب ہے تحقیقی جائزہ، اور اس کا پورا علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا انالسس کر کے اس کا تجزیہ کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت محقق مولانا عبد المجید صاحب کے تحقیقی مقالہ کی تلخیص ختم ہوئی، ان کا اصل مقالہ بہت فکر انگیز اور انتہائی ضخیم ہے، جو قارئین ان کے اصل مقالہ سے استفادہ کرنا چاہیں وہ 5 بت کے نام سے شائع ہو چکا ہے، یہ وہ مقالہ ہے 5 بت، اور اس کے اندر یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی لوگ کے قوم تو وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ تو ولی تھے، اس کی روایت کے بالکل جرح و تعدیل آخر تک اور اس کے تمام اسناد تمام طرق جمع کر کے ان پہ تفصیلاً جرح و تعدیل اس مقالہ میں موجود ہے، جو اس روایت کی تفصیل پڑھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔